صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ حضور رسول رسولاں بزم آخر کا شمع فروزاں، نور اول کا جلوہ جان مسیحا، رحمت کا دریا ملیح و دل آرا، ہر مکان کا اجالا۔ سمجھ آ رہی ہے کون ہے؟ یہ کس کے سارے نام ہیں؟ کس کے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے زمانوں کے نبی ہیں؟ کتنے علاقوں کے نبی ہیں؟ ہم اس کے اندر آتے ہیں تو پھر اتنی ہی ہماری آواز ہونی چاہیے سبحان اللہ کے لیے۔ جب نبی ہمارے، فخر ہمارا، شان ہماری، مقام ہمارا، تو کمال بات ہے۔ کیا ہماری خوشی کا اظہار اتنا تھوڑا تھوڑا، بجھا بجھا، ہلکا ہلکا سا ہو؟ میں نے کیا کہا؟ رحمت کا دریا، سبحان اللہ، ہر مکان کا اجالا، تاجداروں کے آقا، ہمارے ملجا و مأوا، کون؟ محمد الرسول اللہ۔ آپ کے معراج مقدس کی عظیم محفل، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد کا عظیم سرمایہ لے کر ہم جمع ہوئے ہیں، تو بالخصوص اس محفل پاک کے حوالے سے، اس مقدس، منور، معطر، معمر گھڑی میں، مجلس میں، نشست میں آپ سب کی آمد پر آپ سب کو مرحبا کہتی ہوں، خوش آمدید کہتی ہوں۔ وہ بنات ہوں، اخوات ہوں، متعلقات ہوں، متعلمات ہوں، معلمات ہوں، محبات ہوں، مسلمات ہوں، آپ سب نے اگر آنے کا مقصد پا لیا تو یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں۔ عزیزات گرامی قدر، کسی بھی جگہ سے جب کچھ حاصل کرنا ہوتا ہے نا، جگہ سے مراد کسی ادب والے رشتے سے، کسی ادب والے مقام سے، کسی ادب والے تعلق سے، تو تین چیزوں کا ہونا اشد ضروری ہوتا ہے، اور ان تین چیزوں کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا کریں۔ توجہ میری طرف فرمائیں۔ کتنی چیزیں عرض کی میں نے؟ تین چیزیں۔ اور میں نے کیا کہا؟ ان تین چیزوں کو کہاں رکھنا ہے؟ کہاں رکھنا ہے؟ اپنے ساتھ۔ اپنے ساتھ کا مطلب ہے چاہے ہاتھ میں رکھیں، چاہے بیگ میں رکھیں، چاہے دل میں رکھیں، جہاں جگہ ہوئی وہاں رکھ لیجئے گا، اور جہاں رکھنا اچھا لگا وہ جگہ دے دیجئے گا۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ ایک ہے ادب، بولیں، دوسرے ہیں محبت، اور
تیسری چیز کا نام ہے اطاعت. یہ بڑی اوکھی ہے. پہلا دعویٰ بھی بڑا آسان ہے، دوسرا بھی آسان ہے، تیسری چیز بڑی اوکھی ہے. پھر بولوں کیا بولا میں نے؟ ادب، محبت، اطاعت. کیا؟ ہاں، اطاعت کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو پورا سر سے پیر تک غلام بنا کے پیش کر دینا. یہی بندے کی معراج ہے، یہی حاصل ہے، یہی ساری باتوں کا مغز. اور اس کی کہاں کہاں ضرورت ہے؟ بیٹے کو باپ سے ادب، محبت، اطاعت کے بغیر کچھ نہیں ملتا. شاگرد کو استاد سے محبت، ادب، اطاعت کے بغیر کچھ نہیں ملتا. مرید کو پیر سے ادب، محبت، اطاعت کے بغیر کچھ نہیں ملتا. چھوٹے کو بڑے سے ادب، محبت، اطاعت کے بغیر کچھ نہیں ملتا. اور امتی کو مصطفیٰ سے ادب، محبت اور اطاعت کے بغیر کچھ نہیں ملتا. تو محافل میں ہم نبی کے نام پر جمع ہوتے ہیں، نبی کا فیض لینے، مصطفیٰ کی نگاہ ایک کرم کی نورانیت کو سمجھتے، آپ کی رحمت جو پوری کائنات میں ہر وقت جلوہ گر رہتی ہے. اب جلوہ گر بھی رہتی ہے مگر ملتی بھی نہیں. کیوں؟ کہ ان تین چیزوں کا فقدان ہے. ٹھیک ہے، میں اکثر و بیشتر آپ کی توجہ اس طرف دلانے کی کوشش کرتی ہوں کہ اگر قیامت کے دن ہم نے دعوے کیے، حضور کی شان کے نعرے لگائے، جوش سے خروش سے بازو کھڑے کر کر کے، اور اس وقت آقا نے ہمیں آگے بلا لیا، منظر لائیے تصور میں، آقا نے آگے بلا لیا اور پوچھا کہ زندگی میں کتنی محفلیں اٹینڈ کی ہیں، کتنے جلسوں میں گئی تھی، کتنا وقت لگایا تھا؟ تو ہمارے پاس تو لمبی لسٹ ہے ماشاءاللہ، ہے نا؟ کتنا عرصہ ہو گیا؟ میرے خیال میں یہاں ابھی بھی اس محفل میں وہ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جن کو 33-34 سال لگاتار یہاں آتے ہو گئے ہیں، اور سال میں شاید بڑی کوئی محفل بھی انہوں نے مس نہیں کی ہوگی. یہ تھوڑا عرصہ نہیں ہے، بہت عرصہ ہے، بڑا لمبا پیریڈ ہے. اب ہم نے لسٹ پیش کر دی، میں نے کہا کہ تصور میں لائیے آپ میدان محشر میں ہیں، ہم نے نعرے لگائے، ختم نبوت زندہ باد، لبیک لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا دیے، رسول اللہ کی شان کے نعرے لگا دیے، سب سے زیادہ آوازیں بھی بلند کر دی، جذبہ بھی ہمارے گروپ میں بڑا دیکھنے کو مل گیا. حضور خوش ہو گئے، بلایا آگے آ جاؤ. آگے گئے، کہا کیا کیا ساری زندگی؟ میرے نام پہ لسٹیں پیش کر دی. ہم نے کہا یا رسول اللہ دیکھیے کتنے سال ہیں ہماری زندگی کے جس میں ہم نے آپ کی نعتیں پڑھی، محافل اٹینڈ کی، 11ویں بھی کی، معراج کی بھی کی، میراج کی بھی کی، شب برات بھی کی، شب قدر بھی کی، رمضان سارا جاتے رہے آپ کے نام پہ. اب ذرا توجہ فرمائیے، اب اگر آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھ لیا کہ بتاؤ اتنی لمبی زندگی میں میری کتنی باتیں مانی ہیں، میری تعلیمات پہ کتنا عمل کیا ہے، میری شریعت کو اپنے اوپر کتنا نافذ کیا ہے، میری کتنی سنتوں پہ عمل کر کے دوسروں کو بھی سکھایا ہے، ہم شیران محترم اس وقت ہم کیا کریں گے؟ کیا ہوگا ہمارے پاس؟ کیا ہم فخر سے کھڑے ہو کے کہہ سکیں گے کہ یا رسول اللہ آپ کے نام پہ جیے ہیں، آپ کے نام پہ مرے ہیں، تو ساری زندگی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی؟
ہم نے ہر محفل میں آپ کا دین سیکھا تو ہم نے کبھی ایک قدم بھی گھر سے بے پردہ باہر نہیں نکالا، ہم نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی، ہم نے اپنی نسلوں کی پرورش آپ کی تعلیمات کے مطابق کی، ہم نے جو سیکھا اس پہ عمل کیا۔ مجھے بتائیں ہم میں سے کتنے لوگ کھڑے ہوں گے اور یہ کہہ سکیں گے اور فخر کر سکیں گے اپنی زندگی پر؟ کتنے لوگ اٹھیں گے؟ تو بس یہ ہے وہ پوائنٹ جو ہماری ان تمام محافل کا مغز ہے، جو جان ہے، جو مقصد ہے، جو روح ہے۔ اگر یہ سب کچھ نہیں کیا تو پھر اللہ کے نبی تو فرماتے ہیں کہ جس کی نماز بھی بیکار ہوگی، جس کی نماز بھی شرائط، قیود، حدود، فرائض، واجبات، خشوع و خضوع کے ساتھ نہیں ہوگی، اس کی نماز بھی اس کے منہ پہ دے ماری جائے گی۔ پھر ہماری محفلیں کدھر جائیں گی؟ کبھی کبھی سوچا کریں، کبھی کبھی تنہا بیٹھ کے سوچا کریں کیا ہوگا؟ کیا ہم اطمینان کے ساتھ ان باتوں کا جواب دے پائیں گے؟ نہیں۔ محافل میں آنے کا مقصد خدارا گھر سے نکلتے وقت اپنے پلے باندھ کے نکلا کیجئے، نہ یہ کسی کی مربت کے لیے ہے، نہ یہ کسی کی عزت کے لیے ہے، نہ یہ کسی کی محبت کے لیے ہے، نہ رواداری کے لیے ہے، نہ رسم کے لیے ہے، نہ عادت کے لیے ہے، یہ عبادت کے لیے ہے، یہ حضور کی سنتوں کو سیکھنے کے لیے ہے، یہ وہ دولت اپنے دامنوں میں سمیٹنے کے لیے ہے۔ آپ اگلی بات کی طرف بھی توجہ فرمائیے۔ آج میں نے آپ کو کوئی ڈیٹیل میں واقعہ نہیں سنانا، اگر آپ کو پچھلی مرتبہ یاد ہو تو اسی جگہ پہ بیٹھ کر پورا معراج کروا دیا تھا، اور اس سے پہلے میں نے کتنا عرصہ کاؤنٹ کیا؟ 33، 34، 35 سال۔ ہر سال معراج النبی کانفرنس ہو رہی ہے نا، آپ تک جو دعوت ملی آپ کو محفل کی، اس میں 33ویں سالانہ معراج النبی کانفرنس لکھا ہے۔ تو میں نے 33 سالوں میں کچھ نہ کچھ آپ کو سنایا ہوگا نا؟ چلیں اگر زیادہ نہیں تو 33 باتیں تو معراج کی آپ کو پتہ چلی ہوں گی کہ نہیں؟ اگر میں یہ سوال کروں کہ ان میں سے آپ کو کتنی باتیں، حضور کی کتنی شانیں، معراج کے مقاصد، معراج کی حکمتیں کتنی یاد ہیں، تو کتنے لوگ بتا سکیں گے؟ جتنا کچھ سنایا، بتایا، تیار کیا، سنایا، شاید میں خود بھی نہیں بتا سکوں گی۔ ہماری غفلتوں کا عالم یہ ہے، ہم وقت گزارنے کے بعد چیزوں کو بھول جاتے ہیں۔ ہم شیران محترم جو بندہ آگے بڑھتا ہے، سینئر ہوتا ہے، اونچے درجے پہ جاتا ہے، اس کی سوچ بھی اونچی ہونی چاہیے، اس کی فکر بھی اونچی ہونی چاہیے، اس کا عمل بھی اونچا ہونا چاہیے، اور ہر بات کے مقصد کو پہچان کر ہمیں قدم اٹھانا چاہیے۔ اگر ہم اسی بات پہ خوش ہوتے رہیں گے ساری زندگی کہ ہم آج بھی محفل پہ گئے، اگلی پہ بھی گئے، آج بڑا اچھا بیان ہوا، آج بڑے اچھے واقعات بیان ہوئے، مزہ آ گیا، تو یاد رکھیے آج اس فکر کو اپنے دامن میں سمیٹیے کہ دین مزہ لینے والا نہیں ہے، دین صرف لذت حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، دین کاموں کے چسکے کے لیے نہیں ہے، دین ہمارا دین ہے، ہماری زندگی ہے، ہماری موت ہے، ہماری آخرت ہے، پوری زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے دین کے اندر ہے، اور یہ دین ہمیں عمل کے لیے، اپنانے کے لیے، اس کے مطابق چلنے کے لیے ہمیں عطا کیا گیا ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے آپ کو بہت بڑا دھوکہ دے کر قیامت میں پہنچ جائیں۔ تو
تو پھر ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ کبھی بھی یہ خیال اپنے اندر مت بڑھنے دیجئے کہ ہمارا محفلوں میں جانا ہی کافی ہے، نہیں نہیں، اتنا خرچ کر کے، اتنا اہتمام کر کے اور اتنا انتظام و انصرام کر کے آپ کو سال میں کتنی بار بلایا جاتا ہے؟ کیا صرف اسی لیے کہ آپ کی دعوت ہو جائے، آپ کا سفر ہو جائے، گھروں سے نکلنا ہو جائے اور پھر بس؟ اور ہم بھی آپ لوگوں کی امانتیں، آپ کی محبتیں، آپ کے دیے ہوئے فنڈز، ان کو بے شمار کاموں کو روک کر اس پہ خرچ کر کے سرخرو ہو جائیں کہ بس ہم نے یہ کام کر لیا، لوگوں کو اکٹھا کر لیا اور فخر سے بتائے کہ ہماری محفل میں اتنے لوگ آئے، اتنے لوگ آئے، اتنی دیگیں بنی، اتنا لنگر بنا۔ ہم ان مقاصد سے آگے نہیں بڑھ رہے۔ لمحہ فکریہ ہے، اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے، خدارا دنیا تباہ ہونے والی ہے، خدارا قیامت بالکل سر پہ کھڑی ہے، اب ہمارے پاس ان باتوں کا وقت بالکل نہیں۔ اب سنجیدہ ہو جانے کا وقت، اب فکر کو ترقی دینے کا وقت ہے، اب اعمال میں سنسیئر ہو جانے کا وقت ہے، اب اپنے سارے گناہوں کے انبار لے کر راتوں کو رب کے حضور آہوزاری کر کے رو رو کر رب کو منانے کا وقت ہے۔ اب ہماری اتنی باتوں سے ہمارا گزارا نہیں ہونے والا، اب ہمیں اپنے اندر فکر پیدا کرنی ہے، فکر، دین کو سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے، ورنہ ہم جتنے دین سے دور ہو چکے ہیں، محافل میں آنے کے باوجود، مدارس سے ان ٹچ ہونے کے باوجود ہماری نسلیں دین سے بہت دور جا چکی ہیں۔ میں انتہائی معذرت کے ساتھ یہ عرض کروں گی، ایک بیٹی، ایک بہن، ایک ماں کو 30 سال تک اگر میں چہرے پہ پردہ نہیں کروا سکی تو میں نے کیا کیا؟ میں نے کچھ نہیں کیا۔ میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گی؟ کیا آپ وہاں یہ پسند کریں گے کہ رب مجھے عذاب کے لیے آپ سب سے آگے بلا لے اور وہ فرما دے کہ سب سے زیادہ گمراہ لوگ اس کی مجلسوں میں آ کے ہوئے کہ اس نے لوگوں کو بلایا بھی مگر تعلیم نہ دے سکی، تبلیغ نہ کر سکی، اس کا حق ادا نہ ہو سکا، کہ کوئی عورت باشرہ با پردہ نظر نہ آئی؟ تو بتائیے پھر ہم اپنی اپنی جگہ پہ کیا جواب دے سکیں گے؟ یہی رات، یہی معراج، اسی سفر میں میرے آقا نے کیا کیا دیکھا، کیا کیا آ کر بیان کیا، وہ کس کے لیے تھا؟ کائنات کو ایک نئی جہت دی، ایک فکر دی، ایک نیا انداز دیا، وہ کس کے لیے تھا؟ مصطفیٰ کریم تو سیر کر آئے تھے، اور اس سیر کے علاوہ روحانی طور پر اور منامی طور پر یعنی خواب میں تو کتنی ہی مرتبہ آپ کے معراج پہلے بھی ہوئے، بعد میں بھی ہوئے۔ یہ ایک اسپیشل معراج جو جسمانی طور پہ ہوا، جو آپ اپنے جسم اقدس کے ساتھ تشریف لے گئے اور ہر چیز کو ملاحظہ کر کے اللہ نے متمثل کر کے سب کچھ اپنے محبوب کو پہلے دکھا دیا کہ اے حبیب اپنی آنکھوں سے دیکھ کر جائیے اور جا کے اپنی امت کے اندر فکر پیدا کیجیے۔ تو عزیزات گرامی قدر، ہم کتنا سرمایہ اب تک جمع کر چکے ہیں، کتنے اعمال ہم جمع کر چکے ہیں، کس کس بات پہ ہمیں اطمینان ہے کہ یہ باتیں ہماری بخشش کا سبب بن جائیں گی۔ میں آپ کو دعوت فکر دے رہی ہوں، خدارا اس دھوکے سے نکل آئیے۔ آپ کو عمل کے لیے بلایا جاتا ہے، آپ کو درد کے لیے بلایا جاتا ہے، آپ کو حضور کی شریعت سکھانے کے لیے بلایا جاتا ہے۔ صرف واقعات، صرف نعتیں، صرف اشعار، صرف نعرے نہیں، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، یہ ہمیں بچا نہیں سکے گی جب تک آپ کی محبت، آپ کا ادب، اور آخری چیز میں نے کیا عرض کی؟ اطاعت۔ کیا؟ اطاعت۔ اور اطاعت میں ہی یہ چیزیں آتی ہیں جن کا میں ذکر کر رہی ہوں۔ ان 3 چیزوں کے بغیر فیض نہیں ملتا۔ تو باری باری سوچئے، ابھی بھی سوچئے، راستے میں بھی سوچئے گا، گھر میں جا کے سوچئے، آج کی رات جاگ کر اللہ کے حضور جائے نماز پہ بیٹھ کر سوچئے گا، اور پھر فیصلہ کیجئے گا کہ جتنی زندگی باقی رہ گئی ہے وہ بھی یوں ہی گزرے گی یا اب بھی عمل کی گنجائش ہے۔
اللہ کے دروازے تو کھلے ہیں نا، اس کا دائرہ بخشش کا، رحمت کا، فضل کا، کرم کا وہ کتنا کھلا ہے، کتنا وسیع ہے، اس کا ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ ہم جس وقت بھی سچے ہو کر توبہ کر کے عہد کر لیں گے نا کہ یا اللہ پچھلی معاف کر دے، اب آئندہ میں تیری ہوں، میں تیری ہوں، تو بس تو مجھے قبول کر لے، میری پچھلی معاف کر دے، آئندہ تیری اور تیرے محبوب کی مرضی سے چلوں گی۔ اب دیکھیے گا پہاڑوں کے برابر بھی گناہ ہوئے تو رب بخشے گا کہ نہیں؟ اگلی صبح جب ہوگی نا تو آپ کی اندر سے لے کے باہر تک کی کیفیت ہی بدلی ہوئی ہوگی۔ تو ہمشیران محترم، ہم دیکھتے ہیں کہ جو وقت آگے جا رہا ہے نا، کفار و مشرکین سے بدتر لوگ پیدا ہو رہے ہیں، اور وہ عقیدہ جو 1450 سال سے چلا آ رہا ہے پوری کائنات میں، اب ایسے شر پسند لوگ پیدا ہونے لگے ہیں جو آج لوگوں کو گمراہ کرنے لگے ہیں۔ ایک سب سے بڑی حقیقت، ہزاروں معجزات پر مبنی ایک عظیم الشان معجزہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا کئی جہتوں سے انکار ہونے لگ گیا، اس میں شکوک و شبہات پیدا کیے جانے لگ گئے اور ہمارے عقائد برباد ہونے لگے۔ ہماری زندگی میں معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سننا کافی نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ صرف کانوں کو لذت دلانا کہ بڑا شاندار واقعہ، بڑے شاندار نکات بیان کیے، ارے کیوں کیے، کس لیے کیے، اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمیں اب ان سنجیدہ ٹاپکس کی طرف آ جانا چاہیے کہ یہ ایک معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کیا خزانے اور کیا کیا کچھ اپنے اندر رکھتا ہے۔ اصل مقصد ہی امت کو بتانے کا یہ تھا، ورنہ حضور تو راتوں رات دیکھ کے آ گئے تھے نا، صبح ہونے سے پہلے آپ اپنی جگہ پہ موجود تھے۔ اگر صرف رب کے راز و نیاز مقصود تھے، صرف اپنے محبوب کو کائنات کی سیر کروا کے خوش کرنا مقصود تھا، تو وہ تو خوش ہو آئے، وہ تو زیارات کر آئے، وہ دنا فتدلا فکانا قاب قوسین او ادنا کے مقام پر رب کریم کو دیکھ آئے، حریم ناز سے مشرف ہو کر تشریف لے آئے، تو بس ٹھیک تھا نا۔ جہاں جہاں پھر ضرورت پڑتی آپ اس کے مطابق کرتے رہتے۔ اتنی ڈیٹیل میں ایک ایک چیز، ایک ایک موومنٹ، ایک ایک عطا، ایک ایک کرم کی بات مصطفیٰ کریم نے اپنے صحابہ سے کیوں کی؟ بتائیے ذرا، سوچنے کی بات ہے کہ نہیں؟ یقیناً یہ سب کچھ امت کے لیے تھا تو ہی آپ نے بیان کیا۔ بے شمار معاملات، بے شمار مسائل شریعت مطہرہ کے، سنت مقدسہ کے، احادیث کے ذخیرے میں بھرے پڑے ہیں۔ کسی کو ایک صحابی نے روایت کیا، کسی کو 2 نے کیا، کسی کو 4 نے کیا، 8 نے کیا، 10 نے کیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہ خوش نصیب صحابہ جنہوں نے خود زبان مصطفیٰ وحی یوحا کے اقوال سے، جن صحابہ نے معراج پاک کو روایت کیا اور معراج پاک کا پورا قصہ جن نے خود حضور کے قدموں میں بیٹھ کے آپ کی زبان اقدس سے سنا، ان کی تعداد 21 ہے۔ 21 کم و بیش بھی ہو سکتی ہے۔ اور 7 صحابہ وہ جنہوں نے ان صحابہ اکرام سے سن کر آگے بیان کیا۔ ذرا سوچئے کتنی عظمت ہے اس سفر کی، کتنی عظمت ہے اس سیر کی۔ اب مجھے جو آج آپ کو بات سمجھانی ہے نا اس ساری باتوں میں سے، وہ صرف یہ ہے کہ مجھے پچھلے دنوں میں بھی ایک خاتون نے ذکر کیا، اس سے پہلے کتابوں میں پڑھنے، بیانات میں سننے، لوگوں کے انٹرویوز میں مختلف مسلکوں اور فرقوں کے اندر جو چیزیں آج ہمیں خراب کر رہی ہیں وہ کیا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو لوگوں کے دماغوں کے اندر یہ بات ڈال رہے ہیں
کہ یہ معراج جسمانی معراج نہیں تھی، یہ خواب میں اللہ نے آپ کو معراج کروائی۔ جس بندے نے اس عقیدے کو اڈاپٹ کر لیا، جس بندے نے اس کو مان لیا، اس نے قرآن کا صریح انکار کر دیا۔ کیا کیا؟ قرآن کا انکار کا مطلب کیا؟ کفر۔ کفر وہ صریحاً قرآن سے کفر کر رہا ہے۔ بس آج مجھے آپ کو یہی عقیدہ سمجھانا ہے اس معراج پاک میں سے۔ آپ کو اگر اس بات کی سمجھ آ گئی تو اس دور کے سب سے بڑے فتنے سے آپ کا ایمان بچ جائے گا۔ اور ہمارا کام کیا ہے؟ اپنے ایمان کو بچا کر اپنے نبی کی اطاعت میں لگ جانا۔ ہماری دنیا بھی اسی سے سمجھتی ہے اور آخرت بھی اسی سے۔ تو سامعات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ۔ کیا؟ بعبدہ، یہاں اللہ بنبیہ، برسولہ، بحبیبہ، یہ کیوں نہیں فرما رہا؟ سارے قرآن میں حضور کے القابات بھرے پڑے ہیں، اور اتنے اتنے خوبصورت الفاظ سے اپنے محبوب کو نوازا کہ دنیا نے ایسے نام سنے نہیں جو اللہ نے اپنے محبوب کے نام رکھے۔ ان میں سے ایک کے ساتھ بھی اپنے رسول کا یہاں ذکر نہیں کیا۔ کیا کہا؟ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات، بے شک سبحان اللہ، جس نے سیر کروائی۔ اس لفظ پہ بھی غور کرنا ہے۔ کیا کروائی؟ سیر کروائی۔ صرف سفر نہیں کروایا۔ سفر کیا ہوتا ہے؟ یہاں سے گاڑی میں بیٹھو، اسلام آباد جانا ہے، تصور ہی نہ کر سکتا، لیکن جب لوگوں نے